عقیدہ ختم نبوت کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور موجودہ دور میں قادیانی فتنہ بہت سرگرم ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس موضوع پر بات کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری نسلوں کی بنیادیں مضبوط ہو سکیں اور ایک بچہ عقیدہ ختم نبوت کا حامل ہو۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم نبوت سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر بساط انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ یعنی نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور 1,24,000 انبیاء تک چلتا رہا، وہ سلسلہ آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے تقریباً 210 احادیث جو کہ جامع الاحادیث کہلاتی ہیں، اور ان میں ختم نبوت کو اعلیٰ الاعلان آقا دو جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا ہے۔ 100 اصحابہ کرام ختم نبوت کی احادیث کے راوی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ خاتم النبیین کا لفظ 2 طریق پر آیا ہے، آقا علیہ السلام نے بھی پڑھا اور صحابہ کرام نے بھی پڑھا۔ ختم نبوت کے دشمن ان 2 طریقوں خاتم النبیین اور خاتم النبیین سے لوگوں کو الجھاتے اور گمراہ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ گرامر کی اصطلاح ہے اور دونوں طریق استعمال ہوتے ہیں، خاتم النبیین، خاتم النبیین، اور عام لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور وہ لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان کا فرق سمجھ لیں۔ خاتم یہ اسم اعلیٰ ہے اور خاتم یہ اسم فاعل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے خاتم النبیین اور خاتم النبیین میں۔ خاتم کا مطلب ہے جس کے ذریعے نبوت ختم کر دی گئی، یعنی نبوت کو ختم کرنے والا اللہ ہے، وہ ذات جس کے آنے سے نبوت ختم کر دی گئی، یعنی خاتم اللہ ہے، نبوت کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔ خاتم اسم فاعل ہے اور خاتم کا مطلب ہے خود نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، یعنی حضور نے خود نبوت کے اس سلسلے کو ختم فرمایا۔ خاتم النبیین یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے خود حضور ہیں۔ خاتم النبیین، اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد نبوت کے سلسلہ کو ختم فرما دیا، اور خاتم النبیین، حضور علیہ السلام نے خود نبوت کے سلسلہ کو ختم فرما دیا۔ یعنی ان دونوں میں کوئی بحث نہیں ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنا۔ صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام کا بشری خاکہ ابھی بنا نہیں تھا، ان کی تشکیل جسدی ابھی ہوئی ہی نہیں تھی، میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی جسدی تخلیق سے پہلے ہی آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا، اور یہ حدیث متفقہ الحدیث ہے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، تمام جتنی بھی احادیث کی بڑی کتب ہیں ان سے یہ متفقہ الحدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، ابھی آدم کی تشکیل نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی تھا۔ ایک تیسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا، تو زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر مغفرت طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔
اللہ نے وحی کی، پوچھا اے آدم بتا تجھے کیا پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ تیرا نام پاک ہے، مجھے خبر یوں ملی کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے عرش کی طرف دیکھا اور میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تیرے نام کے ساتھ عرش پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تیری اولاد میں سے آخری نبی اور اس کی امت آخری امت ہوگی، اگر اسے پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ دوران توبہ نازل ہوئی، اور اس کائنات بشری میں نازل ہونے والی پہلی وحی میں ہی ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلی وحی ہی ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ وحی نازل ہو تو اس کو ماننا ایمان ہے، وحی پر ایمان نہ لانا کفر کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والی وحی کو ماننا ایمان ہے۔ وحی ہو اور اسے نہ ماننا کفر ہے، اور وحی نہ ہو اور کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا وحی ہونے کا کفر ہے، اور اس دعوے کو ماننا بھی کفر ہے۔ اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 259 ہے، 259۔ لیکن جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی اس میں شہید ہونے والے اصحابہ کرام اور تابعین کی تعداد 1200 تھی، جس میں 700 حافظ قرآن تھے، اور اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود شامل تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت سے نکلنے والے 30 دجال نہیں آئیں گے۔ جو میری امت سے نکلیں گے 30 کے 30 دجال کذاب ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہوگا، یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہوں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لقب عاقب بیان کیا، فرمایا میں عاقب ہوں۔ عرض کیا عاقب کون ہے؟ فرمایا آخر الانبیاء، سب نبیوں کا آخری نبی۔ اب یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکاری کافر ہے، اور جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن کی 100 آیات کا انکار کر رہا ہے، وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور حق ادا ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم آپس میں دوسرے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس موضوع پر بھی بات کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً بچوں اور نوجوانوں سے۔ کم از کم ایک آیت اور ایک حدیث تو ہر مسلمان کو ختم نبوت پر یاد ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔